زندگی آرام سے گزر جائے، زندگی سکون سے گزر جائے، اچھی زندگی، آرام والی زندگی گزارنے کے لیے انسان کچھ دنوں کے لیے رات دن ایک بھی کر دیتا ہے کہ بعد کی زندگی جو ہے اچھی گزرے، عیش و آرام سے گزرے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ عیش اور آرام پسند ہیں، جبکہ جو آخرت کا مرحلہ ہے، حشر کا جو دن ہے، وہ بہت ہی شدید اور بہت ہی سخت ہے۔ ویسے تو یہ مرحلہ مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، چاہے جتنے کشادہ محلات میں رہنے والا انسان ہو، آخر اسے چند فٹ کی زمین کا ہی مہمان اور واسی بننا پڑتا ہے۔ چاہے جتنا دوستی پسند انسان ہو، سوشل انسان ہو، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے اور بیٹھنے کو پسند کرنے والا انسان ہو، آخر اس کو تنہا ہونا ہی ہے، اکیلے ہونا ہی ہے، قبر کی دہشت اور تنہائی میں جانا ہے۔ جتنا صفائی اور نفاست پسند انسان ہو، اپنے جسم کو اور کپڑوں کو مٹی بھی نہ لگنے دیتے، لیکن آخر اسی مٹی کے اندر اس نے مٹی میں مٹی ہونا ہے۔ تو جو موت کے بعد کا مرحلہ ہے، حشر کا جو مرحلہ ہے، وہ بہت سخت اور بہت شدید ہے۔ ہم اتنے نفیس اور آرام پرست ہیں، ہمارا جسم اتنا کمزور ہے کہ اگر ایک منٹ کے لیے اسے جلتی ہوئی چمنی کے اوپر جو ہلکی سی آگ ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی اگر ایک انسان ایک منٹ کے لیے رکھ دے تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، وہ گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا انسان کا جسم جو ہے تکلیف کو برداشت نہیں کرنے والا۔ اسی طرح سورج کی تپش، جبکہ آج کروڑوں میل دور ہے سورج، اس کے اندر نکلنا، باہر جانا اور اس زمین کے اوپر ننگے پاؤں قدم رکھنا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ دوپہر کا وقت ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، جبکہ کروڑوں میل دور ہے سورج، تو اس دھوپ کے اندر اس فرش کے اوپر ننگے پاؤں قدم رکھنا ناقابل برداشت ہے، نہیں ہو پاتا۔ ہم ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ آرام ہو، عیش پرستی ہو، ایئر کنڈیشن ماحول ہو، تو اسی چیز پر ہی رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر تعجب کا اظہار کیا ہے، فما اصبرهم علی النار، کہ اتنے آرام پرست لوگ، عیش پرست لوگ، ایئر کنڈیشن کے ماحول میں اپنے آپ کو رکھنے والے لوگ، حشر کی تپش اور جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے، اس پر یہ کیسے صبر کریں گے؟ جو آرام چاہتے ہیں، عیش چاہتے ہیں، ایئر کنڈیشن ماحول چاہتے ہیں، لیکن جو قیامت کی تپش ہے، گرمی ہے، اور جہنم کی جو دہشت اور ہولناکی ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، کوئی تیاری نہیں کر رہے، اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایندھن بن کے وقودها الناس والحجارہ، یہاں تو جس آگ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا ایندھن یا تو لکڑیاں ہوتی ہیں یا گیس کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہے، جبکہ
جہنم کی آگ کا ایندھن بھی انسان ہے، اس کا جو بالن ہے وہ خود یہی انسان ہوں گے، انہی سے وہ آگ جو ہے ابلے گی، جلے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، یعنی اتنی سخت آگ کے انسانوں اور پتھروں سے اس کو جلایا جائے، تو اس آگ پر یہ کیسے صبر کریں گے، اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس کے لیے کیا تگ و دو کر رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن جو اتنا طویل ہے، یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ آج 14-15 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور تپش جو ہے برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ 50,000 سال کا دن ہو اور سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہو، اور انسان کی یہ کیفیت ہو کہ یہاں تو درخت ہیں، چھتیں ہیں اور بڑے بڑے سائے کے اسباب ہیں، وہاں تو سایہ دار درخت، چھتیں، یہ سب کچھ دور رہا۔ حفاظاً عراةً غرلاً، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں، جسم پہ کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے۔ ایسی حالت کے اندر اس طرح کی گرمی کی شدت کیسے برداشت کی جا سکتی، کیسے سہی جا سکتی؟ اور اس کی تپش اتنی شدید، اتنی سخت کہ یہاں کا پسینہ ہم سے نہیں برداشت کیا جاتا، وہاں تو انسانوں کے عملوں کے مطابق وہ پسینے کے اندر ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر ہوگا۔ کچھ لوگوں کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کچھ کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کچھ کا پسینہ کمر تک ہوگا، کچھ کا کندھے تک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عُلْجِمَ فِي عَرَقِهِ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے اللہ کے نافرمان، بے نماز، اللہ کے حکم کی بغاوت کرنے والے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے، اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو پسے پش ڈال دینے والے، جو ایسے لوگ ہوں گے، من الجم فی عرقہ، وہ اپنے پسینے کے اندر ہوتے کھا رہے ہوں گے، ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، یعنی اس طرح کی ان کی کیفیت ہوگی۔ تو ایسی حالت کے اندر، ایسی کیفیت کے اندر جب اتنا سخت دن ہوگا، اتنی شدت والا دن ہوگا، السماء منفطر بہ، جس کی شدت کی وجہ سے یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس دن کی شدت کی وجہ سے زمین پر زلزلہ برپا ہو جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی۔ یہ چند سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے تو کیا کیفیت ہو جاتی ہے، بستیوں کی بستیاں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ تب زمین بوس نہیں ہوگی بلکہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہ اس طرح کا زلزلہ ہوگا کہ زمین اتنی پھٹ جائے گی کہ جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ نکال کے باہر پھینک دے گا۔ اتنا شدید دن، یوم یجعل الولدان شیبا، کہ اس دن کی شدت اور سختی کی وجہ سے بچوں کا جو بچپن ہے وہ بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گا، وہ بڑھاپے میں بدل جائے گا۔ اتنا سخت دن، اس دن کا چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ اس دن اتنی شدید تپش اور گرمی سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی ہم نے کبھی سوچا ہے، ہم نے کبھی تصور کیا ہے، ہم نے کبھی اس کی تیاری کی ہے؟ تو عزیز دوستو، عزیز بزرگوں، یہ سب سے
بڑی فکر ہے، یہ سب سے بڑی سوچ ہے۔ سب سے بڑا عقل مند نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ان سب انسانوں میں سب سے بڑا جو ذہین، فطین، عقل مند انسان، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی حالت کو دیکھتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، اس کو میں نے کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت گفتگو سنتے ہیں، بڑے دروس بھی سنتے ہیں، بڑے جمعات بھی سنتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ سننے سے ہماری زندگی بدلی کتنی ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی کتنی آئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو چینج کتنا کیا ہے۔ اگر وہی ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے، ہمارا عمل بھی وہی ہے، ہماری انا بھی وہی ہے، ہمارا اخلاق اور رویہ بھی وہی ہے، ہمارے گھریلو معاملات بھی وہی ہیں، ہمارا لین دین کاروبار بھی ویسے کا ویسے ہے، اگر سب کچھ ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے، خواہش پرستی اور نفس پرستی وہ بھی سب کچھ ویسے کا ویسے چل رہا ہے، تو میرے بھائیوں پھر ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پھر ہم نے اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ کیا ہم کسی اور زندگی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم کسی اور مہلت کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب یہ زندگی پہلی اور آخری زندگی کہ دوبارہ آپ کو اور مجھے آخرت کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں دیا جائے اور کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، چلتا پھرتا انسان کسی وقت بھی۔ آج کل تو ہارٹ اٹیکس ایسے ہو رہے ہیں کہ بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے پرواز کر جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کیا کوشش کی؟ اس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے صحیح عقیدہ، ایمان خالص اللہ کے اوپر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس کے بعد انسان اپنے عمل کو درست کرے، اپنے عمل کو بہتر کرے، نماز کی پابندی کرے، روزے کا اہتمام کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، نیک اعمال اس طرح بجا لائے جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور سکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے افعال، کچھ ایسے انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، کچھ ایسے صفات کا ذکر فرمایا ہے جن کو اپنانے والے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی اذیت سے، سورج کی تپش سے، زمین کے جھلسانے سے، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت ان انسانوں کو، ان صفات کے عامر انسانوں کو اللہ محفوظ فرما کے اپنے عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے۔ وہ کون ہیں؟ کن صفات کے حامل لوگ ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ ہمیں ان کا ملاحظہ کر کے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ قیامت کے دن کی شدت، سختی کہ اس دن سورج کی تپش کی وجہ سے زمین تانبے کی طرح ابل رہی ہوگی اور لوگوں کا جو پسینہ ہے وہ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح کڑھائی کے اندر تیل کھولتا ہے، اس طرح کھول رہا ہوگا۔ اس دن کی شدت اور سختی سے بچنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے افراد کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ان صفات کے حامل لوگ ہوں گے
اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں سورج کی تپش سے، زمین کی جلن سے اور ہر قسم کی گرمی سے محفوظ فرما کر اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 50,000 سال کا لمبا طویل دن ہوگا، اس دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا انسان الامام العادل، ایسا انسان، ایسا شخص جس کو اللہ رب العزت نے کسی کا سربراہ بنایا، کوئی رعایا عطا کی، حکومت عطا کی، اور اس نے اپنی رعایا کے اندر، اپنے ماتحتوں کے اندر انصاف برتا، برابری کا معاملہ رکھا، انصاف کا معاملہ رکھا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا، اپنے اختیارات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا، کرپشن نہیں کی اور لوٹ مار نہیں کی۔ جو کچھ اسے عہدہ عطا کیا گیا اس نے اس عہدے کو ایمانداری اور انصاف کے ساتھ نبھایا۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو عزیز دوستو، یہ سربراہی، یہ حکومت، یہ صرف ملکی لیول پہ نہیں بلکہ کسی بھی لیول پہ انسان کو عطا ہو سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر بندہ سربراہ ہے، ہر بندہ حکمران ہے، ہر بندہ سرپرست ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ ایک مرد ہے وہ اپنے گھر کا سربراہ، اسی طرح عورت مرد کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کی سربراہ ہے۔ تو یہ جو سربراہی ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے جس سے ہمارا اپنا تعلق ہے۔ ہم لوگوں کے بارے میں بہت ڈسکس کرتے ہیں، دیگر حکمرانوں کے بارے میں بہت ڈسکس کرتے ہیں، فلاں نے کرپشن کی، فلاں نے لوٹ مار کی، فلاں نے یہ کیا وہ کیا، ہماری بحثیں ہی یہی ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جو میرا حلقہ احباب ہے، جس کا میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، کیا اس کے بارے میں بھی میں نے سوچا، اس کی بھی میں نے فکر کی ہے؟ میرا جو حلقہ احباب ہے، میرے جو ماتحت لوگ ہیں، وہ چاہے بیوی ہے، چاہے بچے ہیں، اور کسی لیول پہ والدین بھی اس مقام پہ آ جاتے ہیں کہ انسان جب نوجوان طاقتور مالدار بن جاتا ہے تو پھر اس کے والدین بھی کیونکہ کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے رحم و کرم پہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ انصاف کرنا، ان کے ساتھ حسن اخلاق کرنا، اور اسی طرح بیوی بچوں کے درمیان انصاف کرنا، یہ بھی قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اور ان معاملات میں بھی انصاف برتنے والا اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بنے گا۔ ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف والدہ ہے، ان دونوں کے درمیان انصاف کرنا کہ بیوی کا حق بیوی کو، والدہ کا حق والدہ کو، بیوی کے پیچھے لگ کے والدہ کے ساتھ زیادتی کرنا، بد اخلاقی کرنا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ گناہ ہے، جرم کبیرہ ہے، اور کبائر میں سے ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ بیوی کے پیچھے لگ کے والدین سے بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، ان کی نافرمانی کرنا، نا انصافی بھی ہے، جرم کبیر بھی ہے۔ دوسری طرف والدین
والدین کے پیچھے لگ کے بیوی پر تشدد کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا، یہ بھی ناجائز ہے اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے بہترین ہے۔ یعنی ہر کسی کو کل ذی حق حق کا، ہر کسی کو اس کا حق دینا چاہیے۔ بیوی کو بیوی کا حق دیں، والدہ کو والدہ کا حق دیں، والد کو والد کا حق دیں، بہن بھائیوں کو ان کا حق دیں۔ کسی ایک کا پہلو، ایک کی طرف پہلو جھکا کے دوسرے کی طرف زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ کسی اور ایک کو ساری جائیداد دے دینا یا کسی کو کم کسی کو زیادہ دے دینا یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اس کا بھی قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک باغ دیا تو میری والدہ نے کہا کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر گواہی لے لے۔ تو وہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری اولاد بھی ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو یہ جائیداد دی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا، یہ زیادتی ہے، اس کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ تو عزیز بھائیو، عزیز دوستو، ہمارا جو حلقہ احباب ہے، ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں، وہ بیوی ہے، وہ بچے ہیں، وہ والدین ہیں، وہ دیگر لوگ ہیں، ان کے ساتھ انصاف کرنا اور اپنے اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، ان سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ اگر ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں بھی ان لوگوں کی صفوں میں شامل فرمائے گا جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرا جو شخص اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بنے گا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں ہی اللہ کی عبادت شروع کر دی، جوانی کو دیوانی نہیں بنایا یا بڑھاپے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جوانی کی انرجی کو، طاقت کو اللہ کی عبادت کے لیے یوز کیا، وہ نوجوان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بنے گا۔ جوانی زندگی کا سب سے اہم ترین حصہ ہے، جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جوانی دنیا کمانے کے لیے ہے، شاید جوانی کی جو طاقت ہے وہ روڈ دبدبہ دکھانے کے لیے ہے، وہ یا سٹائل بنانے کے لیے ہے، یا ایسے گھومنے پھرنے کے لیے، دوست احباب کے ساتھ چلنے پھرنے کے لیے نہیں۔ جوانی کی طاقت، جوانی کی انرجی یہ اللہ نے اس لیے دی ہے کہ بہت سارے لوگ بڑھاپے میں نہ صحیح قیام کر سکتے ہیں، نہ صحیح رکوع کر سکتے ہیں، نہ صحیح ماتھا ٹیک سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں۔ یہ جوانی رب نے دی اسی لیے ہے کہ اس طاقت کو، اس انرجی کو بھرپور طریقے سے اللہ کی عبادت میں صرف کیا جائے۔ اور جو بندہ اس جوانی میں صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب وہ بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، لاغر ہو جائے، صحیح رکوع سجدہ نہ کر پائے، صحیح طریقے سے روزہ نہ رکھ پائے، اللہ رب العزت اس کو اس بیماری بڑھاپے کی حالت میں بھی جوانی والا اجر ثواب دیتے رہتے ہیں، کیونکہ اس نے جوانی میں اللہ کی عبادت بھرپور طریقے سے کی ہوتی۔ اب وہ مجبوری کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں۔ تو ہم لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے، کسی اور چیز کے قابل نہیں رہیں گے، پھر مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ معاملہ، یہ رویہ درست نہیں ہے، خطرناک ہے کہ کسی لمحے جوانی کے لمحات میں بھی موت آ سکتی ہے، کسی لمحے بڑھاپے کے لمحات میں بندہ اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا۔ کئی لوگ دیکھتے ہیں جو جوانی میں گمراہی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، انہیں بڑھاپے میں بھی اللہ کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس لیے جب بھی موقع ملے، اللہ نے آج موقع دیا ہے، جوانی میں ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو نوجوان جو اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرا انسان جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا خوش نصیب جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ وہ جسمانی طور پہ باہر جاتا ہے لیکن اس کا دل و دماغ مسجد کے ساتھ وابستہ رہتا ہے کہ کب دوسری اذان ہو اور میں دوبارہ مسجد میں جاؤں، کب دوبارہ نماز کا وقت ہو اور میں دوبارہ مسجد میں جاؤں۔ ایسا بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ کائنات کی سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو مسجدیں ہیں، اور سب سے نفرت والی جگہ، ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، جہاں مسلمان کو صرف
بامر مجبوری جانے کی اجازت ہے، ویسے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے اگر انسان وقت بسر کرنا چاہتا ہے، ٹائم گزارنا چاہتا ہے، تو اسے ہوٹلوں پہ، بازاروں میں، مختلف قسم کے چوراہوں میں بیٹھنے کی مسلمان کو ضرورت بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے۔ وہ اگر اپنا وقت بسر کرنا چاہتا ہے، ٹائم گزارنا چاہتا ہے، تو آئے مسجد میں ٹائم گزارے، مسجد میں وقت بسر کرے، اللہ کے قرآن کے ساتھ، رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے اس میں اپنا وقت بسر کرے، تاکہ جو وقت بسر کیا گیا ہے وہ دنیا میں بھی مفید ثابت ہو اور آخرت میں بھی اس کے کام آئے۔ ورنہ یہ وقت ضائع کیا ہوا دنیا میں بھی افسوس کا باعث بنتا ہے، آخرت میں بھی حسرت کا باعث بنے گا۔ تو ایسا شخص بھی اللہ کے ہاں اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بنے گا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو مسجد کے لیے در و دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں، مسجد کے لیے یہ گارڈوں کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی مسجد کا حصہ بن جاتے ہیں، جس طرح یہ مسجد کے لیے ضروری ہے وہ بھی ضروری بن جاتے ہیں۔ جب بھی کسی کے بارے میں سوچے فلاں بندہ کہاں ملے گا، یار اس وقت وہ مسجد میں ملے گا، یعنی مسجد کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، وہ اکیلے بیٹھے تو اللہ کے فرشتے ان کے صاحب مجلس بن جاتے ہیں، وہ مسجد سے غائب ہو جائے تو اللہ کے فرشتے جا کر ان کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور وہ بیمار ہو جائے تو اللہ کے فرشتے ان کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، اور اگر وہ کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اللہ کے فرشتے رب کے حکم سے ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، اور اس میں عبادت کے لیے بھی، خرچ کرنے کے لیے بھی، اور اس کے معاملات میں وابستگی حاصل کرنے کے لیے ہر طرح سے اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جو ہے مضبوط رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ چوتھا بندہ جو اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بنے گا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ خوش نصیب جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ کو ان کا یہ عمل بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ان کا یہ ملنا، ان کا یہ آپس میں بیٹھنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ ان دونوں کو اپنے عرش کے سائے کا مستحق بنائے گا۔ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے، جس سے ہم اکثر لوگ محروم ہیں کہ ہماری ادائیں، ہماری ذاتیات، ہمارے جو معاملات ہیں، ہم نے اتنے الجھائے ہوئے ہیں کہ دور کے اسلامی رشتے تو دور رہے، ہم اپنے بہن بھائیوں سے بھی دور ہیں، ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی دور ہیں، ہم اپنے والدین سے بھی دور ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے، بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے، دلوں میں بغض ہے، نفرت ہے، تو پھر میرے بھائیوں سوچ لیں کہ ہماری یہ نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، روزے بھی ضائع ہو رہے ہیں، قربانیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں، زکات صدقات بھی ضائع ہو رہے ہیں، کیونکہ ایسے بندے کا تو اللہ کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا جو ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، بولنا چھوڑتا ہے، اللہ کوئی عمل اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہر کسی کے ساتھ، ہر نیک انسان، ہر متقی، ہر تقوی والا، ہر توحید والا، ہر سنت کی کو اپنانے والا، ان کے لیے اپنے دل میں محبت رکھیں، چاہے وہ موجود ہیں، چاہے وہ گزر چکے ہیں، ان کے لیے بھی محبت کے جذبات رکھیں، کسی کے لیے نفرت والی یا حسد والی، بغض والے جذبات اپنے دلوں میں نہ رکھیں۔ پانچواں انسان جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بنے گا، وہ انسان ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا بندہ جسے خلوت میں، تنہائی کے اندر برائی کا موقع میسر آیا، بدکاری کا موقع میسر آیا، حتیٰ کہ عورت نے خود دعوت دی یا عورت کو مرد نے دعوت دی، یعنی اس طرح کوئی ایسا موقع میسر آیا لیکن وہ برائی سے رک گیا، اس لیے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کو یہ عمل ناپسند ہے، میں اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ آج کل کے حالات میں جب یہ موبائل اور نیٹ اور اسی طرح میڈیا اور جو ہے ٹی وی، لیپ ٹاپس، یعنی اتنی خلوت میں برائی کے مواقع میسر ہوتے ہیں،
जो इंसान देखे गैर महरम को या कोई ऐसी चीज देखे उसकी नजर से गुजरे जिससे रब ने मना फरमाया है, वो अपनी नजरें झुका ले, वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐसे अमल से भी दूर रहे जो बदकारी की तरफ लेके जाता है, रुक जाए, अपनी नजरें रोक ले, उसकी तरफ मजीद नजर उठा के ना देखे। अल्लाह ताला उस खुश नसीब को भी इन लोगों की सफ में शामिल करेगा जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। इसलिए अपनी जवानी को, अपनी निगाहों को पाकीज़ा बनाए, पाकदामन बनाए, बेदार बनाए, ताकि क़यामत के दिन ये जिन चीजों को भी हम अल्लाह की रजा के लिए छोड़ते हैं, हम नजरें झुका देते हैं, जो चीज हमारी रसाई में होती है लेकिन हम अल्लाह की रजा की वजह से रुक जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पर लाजिम हो जाता है कि अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे बंदे को क़यामत के दिन राजी करे, खुश करे, जो उसका दिल चाहता है अल्लाह उसको अता करे, जो दुनिया के अंदर अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की नाफरमानी वाले अमल को कर देता छोड़ देता। तो इसलिए ऐसे शख्स को भी अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। छठा इंसान जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए का मुस्तहिक बनेगा वो है वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह, जो खलवत के अंदर, तन्हाई के अंदर बैठा और उसने अल्लाह को याद किया, रब का जिक्र किया और अल्लाह को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। अभी वो आंसू का कतरा जमीन पर नहीं गिरता, अल्लाह उसके जिंदगी के सारे गुनाह भी माफ फरमा देता है और अल्लाह उस लिस्ट में उसको लिख देता है जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। कोशिश किया करें तन्हाई के लम्हात में, खलवत के लम्हात में अपनी दुनिया के जंजालों से जरा वक्त निकाल के, टाइम निकाल के, हम इतने दुनिया के अंदर जो है गुम है, घुसे हुए हैं कि वो हमारे दिमाग में इतनी जो है घुस गई है दुनिया, कारोबार, मामलात, लेन देन कि मस्जिद में भी आते हैं तो जिस्म मस्जिद में होता है, दिमाग कारोबार में होता है, जिस्म इधर होता है, दिमाग घर में होता है, जिस्म इधर होता है, सोच इधर उधर की रहे होते हैं, मस्जिद में रह कर भी, नमाज में रह कर भी हम नमाज में नहीं होते। तो इन जंजालों से निकल कर अल्लाह की तरफ रुजू करके, एक दिन तो निकलना ही है, खुद नहीं निकलेंगे तो मलकुल मौत आके निकाल देगा। अगर निकलना तो है तो क्यों ना अभी से इसकी आदत डालें, इन चीजों को तर्क करके कभी खलवत के लम्हात में, तन्हाई के लम्हात में अल्लाह को याद किया करें, रब को याद किया करें और अल्लाह की याद में रो पड़ा करें। अभी आंसू का कतरा जमीन पे नहीं गिरेगा, अल्लाह गुज़श्ता गुनाह भी माफ फरमा देगा, अल्लाह उन लोगों की लिस्ट में भी शामिल फरमा देगा जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया नसीब फरमाएगा। सातवां इंसान जिसे अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे वो है वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, ऐसा बंदा जिसने अल्लाह की राह में सदका किया, अल्लाह की राह में खर्च किया, मस्जिद में दिया, मदरसे में दिया, किसी गरीब यतीम को दिया, मिस्कीन को, बेवा औरत को दिया, लेकिन इस तरह खर्च किया कि दाएं हाथ से दे रहा है, बाएं हाथ को खबर तक नहीं, इतना वक्फी करके, इतना छुपा के कि सिर्फ अल्लाह को इल्म है, रब को पता है कि इस मेरे बंदे ने मेरी रजा के लिए फलां के ऊपर खर्च किया है, फलां मस्जिद में दिया है, फलां मदरसे में दिया है, ताकि इंसान रियाकारी से बचे, दिखलावे से बचे, एहसान जितलाने से बचे। क्योंकि सदका करके रियाकारी करना, दिखलावा करना, एहसान जितलाना ये सदके को भी ज़ाय कर देता है और अल्लाह को इंसान से नाराज कर देता है। इसलिए सदका किया करें, अल्लाह की राह में खर्च किया करें, फरावानी के साथ बेहिसाबो किताब दिया करें, अल्लाह भी बेहिसाबो किताब देगा, लेकिन इस तरह दें कि आपको और रब को पता हो। अल्लाह के सहाबा कराम कोशिश करते थे कि जिसको दे रहे हैं उसको भी पता ना चले, यानी रात के अंधेरे में या किसी के जरिए से पहुंचा देते ताकि उसको भी पता ना चले कि मुझ पर किसने एहसान किया है। ऐसा ना हो कि वो आइंदा की जिंदगी मेरे एहसान के नीचे ही दबा रहे। इस तरह सहाबा करते थे। हम तो पहले फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इस तरह जो है जब तक तस्वीरें ना बना लें और जिसको दे रहे हैं उसको जलील और रुसवा ना कर लें तब तक हमारा सदका खैरात नहीं होता। तो मेरे भाइयों, इससे अमल ज़ाया हो जाता है। अल्लाह की राह में इस तरह खर्च करें कि दाएं हाथ से दें, बाएं हाथ को पता ही ना चले। ये सदका करने वाला इंसान अल्लाह इसको भी क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। ये 7 किस्म के लोग हैं। इन सिफात को हमें अपने अंदर अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई आदत
کوئی ایسی صفت رب کو پسند آ جائے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی، حشر کے عذاب سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے، رب سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کی صفوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم اعلان